آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے لازم کر دیا ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ کس بندے کے لیے یہ ضروری ہے؟ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، وہ بندہ حج ضرور کرے، اس بندے کے لیے حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے جو حج کے لیے جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور وہ بندہ جو وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے یہ عبادت فرض نہیں ہے۔ اب لیکن اس کے برعکس جو بندہ حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض کر دیا گیا۔ حاضرین محترم، حج کا لغوی معنی، حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا معنی ہوتا ہے عظیم چیز کا ارادہ کرنا۔ اونچا بولیے جی، کیا معنی ہے حج کا؟ عظیم چیز کا ارادہ کرنا، یعنی حج کا مطلب یہ ہے مخصوص ایام میں، جیسا کہ 8، 9، 10 ذی الحجہ، مخصوص ایام میں مخصوص مناسک کے ساتھ اللہ کے پاک گھر پر اور اللہ کے پاک گھر میں جانے کا ارادہ کرنا، اور پھر اس کے احکام کے مطابق ان 3 دنوں کو گزارنا، اس سارے پروسیس کو فرمایا یہ میری وہ عبادت ہے جسے میں نے قرآن میں حج قرار دیا۔ حاضرین محترم، یہ حج کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ جو بندہ بھی وہاں پر جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں ابتدا میں 2-3 احادیث بیان کر کے میں آگے اس کے اسباب کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو اتنی بڑی ایکٹیویٹی رکھی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، کہیں طواف کے خوبصورت مناظر ہیں، کہیں آپ کو مزدلفہ میں ہیں، کہیں آپ مینا میں ہیں، کہیں آپ عرفات میں ہیں، کہیں آپ رمی جمرات کے لیے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز آپ حج کے ایام میں کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد پھر آپ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ان ایام میں حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں نا، فرمایا یہ ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ اگر اس کو کر لیا جائے تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے میں ابتدا میں 2-3 احادیث رکھتا ہوں۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ مخصوص ایام میں مخصوص مناسک کے ساتھ، مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کے پاک گھر کی طرف جانے کا ارادہ کرنا، اور وہاں پر اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کے ایام کو گزار کے آ جانا۔ تو فرمایا یہ حج ہے۔ باری تعالیٰ ملے گا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق فرجع کیوم ولدتہ امہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر حج کر لیا، اور وہ جو حج کے ایام تھے ان ایام میں ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق یوں گزارا کہ اس کی زبان پاک رہی اور اس کا جسم گناہوں سے محفوظ رہا۔ ان حج کے ایام میں اس نے ساری عبادتیں کی، مخصوص شرائط کے ساتھ ساری عبادتیں کی، کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اس نے اپنی زبان کو پاک رکھا، اس میں سے گالی نہیں دی، غیبت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، زبان کو پاک رکھا، اپنے جسم کو پاک رکھا۔ فرمایا جب وہ حج کے ارکان ادا کر کے واپس پلٹے گا تو فرمایا وہ ایسے ہو کے پلٹے گا جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک اور صاف تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت حج جیسی عبادت کو اتنا بڑا درجہ عطا کر رہا ہے کہ جو بھی حج کر کے واپس پلٹے گا وہ گناہوں سے مکمل طور پر یوں محفوظ ہوگا جیسے پیدا ہونے والا معصوم بچہ محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اسی حج کے بارے میں
آپ اندازہ کیجئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک کہ یہ کیسا عمل ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے لگے، حضرت عمر بن العاص جب مسلمان ہونے لگے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے، اور اسلام قبول کرتے وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، جو جو کام آپ کہتے جائیں گے وہ کام میں کرتا جاؤں گا، اور یوں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ اچھا، جب بیعت کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، ادھر حضرت عمر بن العاص نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جب بڑھانے لگے قریب کرنے لگے، اور قریب کرتے وقت پھر ہاتھ پیچھے کر دیا۔ جب ہاتھ پیچھے کیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اے عمر کیا بات ہے، یہ ہاتھ کرنے لگے تھے آگے، بیعت کرنے لگے تھے، تو یہ پیچھے کیوں کر لیا؟ یہ مسلم کی حدیث پاک نمبر 121 سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب حضرت عمر بن العاص سے جب سوال کیا کہ یہ ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا، تم تو اسلام پر بیعت کرنے لگے تھے، عرض کرنے لگے، کہتے ہیں میری ایک شرط ہے، پہلے میری وہ شرط پوری کر دیں پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میری یہ شرط ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر آپ یہ گارنٹی دیتے ہیں، اب یہاں پر ایک بات عقیدے کی بھی سمجھ لیں، گناہ معاف کرنا یہ کس کا اختیار ہے؟ بولیے اللہ کا۔ اور اس ٹائم پہ حضرت عمر بن العاص اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگ رہے، آمنہ کے نام محمد مصطفیٰ سے مانگ رہے۔ حضرت عمر بن العاص کو بھی معلوم تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان ہونے سے پہلے انہیں معلوم ہے کہ جو مصطفیٰ کہہ دیں وہی خدا کی حقیقت ہو جاتی ہے، جو مصطفیٰ کہہ دیں، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ بے اختیار نبی نہیں آیا، اس کو با اختیار بنا کے بھیجا ہے، اس کی زبان میں کوئی اور کلام نہیں کرتا، خود خدا مصطفیٰ کی زبان پہ کلام کرتا۔ اچھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شرط ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں تب میں اسلام قبول کروں گا، تب میں بیعت کروں گا۔ اچھا فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر کیا تمہیں نہیں معلوم، یہ تو میں نے پہلے سے بیان کر رکھا ہے کہ جو بندہ بھی اسلام کو قبول کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جو دین اسلام کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر کے جائے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر زندگی میں حج کرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو تین عمل ایسے ہیں کہ جن سے اللہ بندے کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان میں پہلا فرمایا جو اسلام قبول کر لے، دوسرا فرمایا جو ہجرت کرے، تیسرا فرمایا جو حج کرے، فرمایا ان تینوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ عمر بن العاص پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حاضرین محترم، یہ حج یہ تو اخروی فائدے ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو دنیاوی فائدے بھی دیتی ہے، دنیاوی فائدے دیتی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا دنیاوی فائدے؟ ذرا بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کیا کرو، کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کیا کرو۔ باری تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرے؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا ينفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید۔ فرمایا کثرت کے ساتھ حج بھی کیا کرو، عمرہ بھی کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرے؟ فرمایا اس لیے کیا کرو کہ یہ حج اور عمرہ یہ ایسے آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے
اور آپ کی زندگی میں غربت کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں فرمایا، غربت بھی مٹائے گا اور غربت بھی مٹائے گا اور تمہارے گناہ بھی مٹائے گا۔ کیسے؟ فرمایا جیسے لوہے پر زنگ لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ریگ مال، یا یوں سمجھ لیں، فرمایا بھٹی جس طریقے سے لوہے کے زنگ کو اتار دیتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت وہ بندہ جو کثرت کے ساتھ حج و عمرہ کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے غربت کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کی زندگی سے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ 2 فائدے حج کرنے کے حاضرین محترم، اور فرمایا پھر آگے جو حج نہیں کرتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی باقاعدہ وعید ارشاد فرمائی۔ حاضرین محترم، اب بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ جو حج ہے یاد رکھ لے زندگی میں 1 مرتبہ کرنا فرض ہے، جیسا میں نے پہلے بولا 1 مرتبہ کرنا فرض ہے۔ یہاں بڑی ایمان افروز حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا، اور یہ 1 بار، یہ جو ہر سال پورا سال کرپشن کرنے کے بعد، لوٹ مار کرنے کے بعد، غریبوں کا حق کھانے کے بعد اور مجبور و مقہوروں کا مال ہڑپ کر لینے کے بعد جو ہر سال حج پر جاتے، یہ اس کی ممانعت ہے۔ ہر سال حج نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے 1 مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو پھر علماء نے، فقہاء نے اس پر لکھا، مفسرین نے لکھا کہ بھئی آپ کو پھر کم از کم 5 سال کا وقفہ کرنا چاہیے۔ کتنے سال کا؟ 5 سال۔ اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دولت صرف اس راستے پر خرچ نہیں کرنی، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو پھر دیکھیں سب سے پہلے کہ کہیں میرے رشتہ داروں میں حقدار تو موجود نہیں ہے، پھر میرے ہمسایوں میں تو موجود نہیں ہے، میرے محلے داروں میں تو موجود نہیں ہے۔ بھئی یہ کیسی عبادت ہو کہ آپ کے رشتہ داروں میں لوگ بھوک پیاس سے مرتے رہیں اور آپ ہر سال حج پر جاتے رہیں۔ یہ احادیث بھری پڑی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر آپ 1 لمحے میں کسی غریب ضرورت مند بیوہ کو کھانا کھلا دیتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ تو لہذا اس قدر کثرت آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ جب آقا علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں 1 مرتبہ حج ادا فرمایا، اور اس لمحے آقا علیہ السلام نے لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال آئے؟ ہر سال آئے؟ آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا اور خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ شخص دوبارہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کے لیے آیا کرے؟ آقا علیہ السلام پھر خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کے لیے آیا کریں؟ آقا علیہ السلام پھر خاموش رہے اور جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ جب تھوڑا وقفہ ہو گیا اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ وہ کثرت کے ساتھ ایک ہی سوال بار بار پوچھا کرتی تھی۔ فرمایا صحابی لو قلت نعم لواجبت، خدا کی قسم اگر آج میں تیرے سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تو میں محمد کی زبان کے باعث یہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار کتنا ہے شریعت میں۔ یہ شریعت میں آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر آقا علیہ السلام حج کے لیے کہہ دیں کہ یہ ہر سال فرض ہو جائے گا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ہمارے بھائی اور ہم سب یہ تصور کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ قربان جاؤں وہ اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی نہیں ہر سال فرض ہے تو فرمایا لو قلت نعم لواجبت، میں اگر کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ فرض کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، لیکن یہ اللہ کا کام یہ اللہ نے اختیار مصطفیٰ کو دیا ہے کہ اگر تاجدار کائنات بھی کہہ دے تو وہی خدا کا
دین ہو جاتا ہے. جو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، جو آقا علیہ السلام کی زبان سے نکل آئے. اور یہاں بڑی توجہ طلب آتی ہے، ایک حدیث نہیں، آپ 6 لاکھ حدیث پڑھ لیں. میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، 6 لاکھ حدیث پڑھ لیں، کسی ایک حدیث میں صحابہ کرام نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی سوال کیا ہو آقا علیہ السلام نے تو انہوں نے آگے سے یہ کہا ہو کہ اللہ جانتا ہے. وہ یہ جواب دیتے تھے واللہ رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ دین یا خدا دے سکتا ہے یا محمد مصطفیٰ دے سکتے ہیں. اور یہاں میں ایک اور حدیث بھی بخاری مسلم کی کوٹ کر دوں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کو یہ حلال کرنے کا، حرام کرنے کا، جائز کرنے کا، ناجائز کرنے کا سارا اختیار عطا کر کے آمنہ کی گود میں بھیجا گیا. کیسے؟ آقا علیہ السلام حج کے دن، جو آقا علیہ السلام نے حج ارشاد فرمایا نا، میدان عرفات میں موجود تھے. آقا علیہ السلام نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر 10 ذی الحجہ کو کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ کرام بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا سوال کیا؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ میں بڑی خاص عقیدے کی بات کر رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پوچھا کون سا مہینہ ہے یہ؟ صحابہ کرام نے آگے سے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ ذی الحجہ ہے، حالانکہ حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں ہوتا ہے. آگے سے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے یہ کون سا مہینہ. کیوں یہ جواب دیا؟ یہ میں آپ کو بخاری و مسلم سنا. کیوں جواب دیا؟ ایک ہی وجہ ہے، انہیں معلوم تھا، پتہ نہیں آج اگر مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا نہیں یہ ذی الحجہ نہیں یہ محرم ہے، خدا کی قسم یہ ذی الحجہ نہیں رہے گا، یہ محرم ہو جائے گا. پتہ تھا کہ اختیار والا نبی ہے. اچھا اگلا سوال کیا یہ کون سا دن ہے؟ سارے حج والے دن کھڑے ہوئے ہیں، 10 ذی الحجہ تھا. ایک ہی جواب آیا نہیں معلوم یہ کون سا دن ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر اگلا سوال کیا یہ کون سا شہر ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اب ساروں کو پتا تھا ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، مکہ میں. حج ادا کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود ہے، سارا کچھ وہاں موجود ہے، ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ مکہ ہے. مگر اس کے جواب میں بھی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے بہتر یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ فرما دیا کہ آج سے یہ مکہ نہیں ہے، اس کا نام مدینہ ہو گیا ہے، تو خدا کی قسم مکہ کا نام بدل کے اللہ اس کا مدینہ نام رکھ لے. علیہ السلام کو یہ اللہ رب العزت نے یہی اسی پر ایک اور حدیث پاک بخاری کی حدیث پاک نمبر 7288 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو دیکھیے. یہ سارا مقام یہ اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. آقا علیہ السلام کا مقام بیان کرنے پر اللہ کی شان کم اونچا بولیے نا نہیں ہوتی، اس سے اللہ کا مقام بلند ہوتا ہے کہ یار جس نے اپنے نبی کو اتنا اختیار والا بنایا ہے وہ رب کتنی شانوں والا ہوگا. اب یہاں دیکھیے حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ یہ کہنے لگ جائیں گے، اور آج یہ آوازیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور وہ ایسے لوگوں کے ناموں کو بھی جانتے ہیں. اور غیر ممکن ہے جب میں حدیث بیان کروں تو آپ کو ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کے نام اور چہرے اور شکلیں یاد آ جائیں گی جو آج یہ کہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے یہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا، فرمایا قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا جو یہ کہیں گے کہ صرف وہی حلال ہے جو قرآن میں آیا اور وہی حرام ہے جو قرآن میں آیا. وہ میری بات کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ حدیث کہیں گے حدیث کی ضرورت نہیں، بس قرآن کافی ہے.
اور یاد رکھ لیں قرآن کافی کا نعرہ سب سے پہلے ان لوگوں نے لگایا جنہیں خوارج کہا جاتا ہے اور جنہوں نے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے خلاف بغاوت، خوارج دہشت گرد، ان کا ہمیشہ یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب یہاں پر آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا جو لوگ یہ کہیں گے کہ بس وہی سمے چاہیے جو قرآن میں بیان ہو گیا، جو مصطفیٰ کے فرمان سے آیا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسا علم عطا کیا ہے جو قرآن ہی کی طرح میرے سینے میں رکھ دیا ہے، لہذا سن لو ہر وہ شے جسے میں محمد حلال قرار دے دوں وہ حلال ہو جاتی ہے، جسے میں حرام کہہ دوں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو حلال اور حرام کا اختیار یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو عطا کر کے اللہ نے مبعوث فرمایا۔ حاضرین محترم، اب یہی بات یہاں پر توجہ طلب ہے۔ آقا علیہ السلام نے حج سے متعلق فرمایا کثرت سے سوال نہ کرو، یاد رکھ لیں کثرت سے سوال کرو گے تو پھر کیا ہوگا، جس کو میں حلال کہہ دوں گا وہی حلال ہو جائے گا، جس کو میں حرام کہہ دوں گا وہی حرام ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، آئیے ذرا میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو حج ہے یہ حج ہمیں کس چیز کا پیغام دیتا ہے، اس کی تمام ایکٹیویٹیز ہمیں کیا میسج دیتی ہیں۔ اگر ہم حج کے تمام مناسک پر ذرا غور کریں، سب سے پہلے جب ہم جاتے ہیں حج پر، اللہ رب العزت جو چلے گئے ہیں ان کا قبول کرے، جو نہیں گئے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ حاضرین محترم، لگتا نہیں ہے پاکستان سے کوئی مڈل کلاس طبقہ، بلکہ اب مڈل والا تو غریب میں چلا گیا ہے اور امیر طبقہ مڈل کلاس میں آ گیا ہے، حالات ایسے بن گئے، مگر وہ جب چاہے تو وہ پھر کسی گھر میں کوئی کام کرنے والی بھی ہوتی ہے تو ظاہراً حالات بھی نظر نہیں آتے، مگر اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے کہ اسے اپنے اور اپنے محبوب کے گھر اور در کی زیارت کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے۔ یہ جو حج ہے آپ دیکھیں یا عمرہ ہے، جاتے ہیں ہم، جائیں گے انشاءاللہ، اور سب سے پہلے میں اب آپ کو ایکٹیویٹیز سے بتانے لگا ہوں کہ ہمیں اس سے کیا میسج ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے۔ پہلا، انسلہ لباس پہنا جاتا ہے، اور یہ انسلہ وائٹ کلر کا لباس، یہ سارے کا سارا وہ لباس ہے جو انسان کو اس وقت پہنایا جاتا ہے جب اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے اور وہ اس لمبے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ ہم اسے قبر میں دفنا کے واپس آ جاتے ہیں اور آگے لامتناہی سفر ہے۔ یاد رکھیں، ایک حج کرنے والا، ایک عمرہ کرنے والا، یہ اسلام نے ایکٹیویٹی جو حج کی رکھی ہے یہ اس لیے رکھی ہے کہ جب وہ دو انسلے کپڑے پہنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ کپڑے پہنتے ہوئے پہلا دھیان یہ آتا ہے کہ ایک تو میں نے آج پہنا، ایک وہ دن بھی آئے گا کہ ابھی تو ارد گرد میرے اتنے لوگ ہیں، مگر جب میں زندگی میں آخری لمحے پر جب روح بھی نکل چکی ہوگی تب پہنوں گا تو میرے ساتھ بھی بولیے کوئی نہیں ہوگا، میں تنہا قبر میں داخل ہو جاؤں گا اور ایک لمبے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یہ حج اور عمرہ اس لیے رکھا تاکہ جب وہ انسلہ وائٹ کلر کا لباس پہنے تو اس کے دل میں یہ خیال پختہ ہو جائے کہ زندگی میں کسی شے پر فخر بولیے نہیں کرنا، نہ مال پہ، نہ عہدے پر، نہ منصب پر، نہ جائیدادوں پر، نہ زمینوں پر، نہ کسی رشتہ داری اور قرابت پر، کسی شے پر فخر نہیں کرنا۔ آج بھی میں خالی ہاتھ ہوں، آخرت کے سفر پر بھی خالی ہاتھ ہوں گا۔ یہ حج کی عبادت میں یہ دو انسلے کپڑے اس لیے پہنائے تاکہ ہمارے ذہنوں میں آخرت کی فکر کو پختہ کر دیا جائے، اس دھیان کو پختہ کر دیا جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ بولیے چکھنا ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟
آج وہ کل ہماری باری ہے. آج ہم سنتے ہیں فلاں کا اعلان، فلاں کا اعلان، فلاں کا اعلان، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا اعلان نہیں ہونا. مگر یاد رکھ لیں ایسا نہیں ہے. جیسے آج دوسروں کے اعلان ہوتے ہیں، کل کو ہمارا اعلان بھی ہونا ہے. حاضرین محترم، یہ حج کا پہلا رکن داخل ہو گئے ہم. اب جب ہم طواف کرنے لگے تو فرمایا پہلے جو 3 آپ نے طواف کرنے ہیں اس میں آپ نے رمل کرنا ہے. رمل، اب رمل کیا ہوتا ہے؟ سینہ چوڑا کر کے تھوڑا ایسے یوں سمجھ لیں پہلوانوں کی طرح چلنا ہے. اچھا، یہ اور اکیلے جو 4 چکر ہوں گے ان میں آپ نے عاجزی اور انکساری کرنی. باری تعالیٰ یہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا ان حکمتوں کو چھوڑو. بات یہ ہے کہ وہ نا جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور پھر دوبارہ جب آئے مکہ میں حج کرنے کے لیے، تو جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ دیکھو یہاں مکہ میں تھے تو کھاتے پیتے تھے اور سب کچھ انہیں میسر تھا، وہاں گئے تو یہ مشکلات میں داخل ہو گئے، ان پر جنگیں بھی مسلط کی گئیں، انہیں محنت بھی بڑی کرنی پڑی اور یہ سارے کمزور ہو گئے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو ذرا نا اچھا میسیج دینا ہے، اچھا پیغام دینا ہے. ان کو یہ نہ لگے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں. آپ نے چکر ساتھ لگانے ہیں مگر پہلے 3 چکروں میں ذرا جاندار طریقے سے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے تاکہ انہیں یہ لگے کہ ہم مدینہ میں جا کے کمزور نہیں ہوئے، ہم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے. اچھا، ذہنوں میں سوال آتا ہے بھائی چکر لگا رہے تھے تو وہ تو کافروں کو پیغام دینا تھا، اب کون سا وہ کافر ہے، اب ہم ایسا کیوں کریں؟ فرمایا اس بات کو چھوڑو، یہ حج رکھا اس لیے ہے کہ میرے محبوب بندوں کی ہمیشہ یاد تازہ ہوتی رہے. وہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ سینہ چوڑا کر کے پہلوانوں کی طرح 3 چکر لگائے تھے. اب قیامت تک حج اسی کا ہوگا، طواف اسی کا قبول ہوگا جو میرے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرتا رہے. ذہنوں میں سوال آتا ہے نا، ہم بھائیوں کے ذہنوں میں سوال، یہ میلاد کی یاد کیوں منائی جاتی ہے؟ وہ تو 12 ربیع الاول میں تب پیدا ہو گئے، تو بھائی اب ہر سال اس کی یاد کیوں منائیں؟ بھائی اس لیے یاد منائیں کہ عبادتیں جتنی بھی ہیں، صرف حج ہی نہیں، نمازیں ہم 5 پڑھتے، یہ سارے کسی نبی کو 1 نماز ملی، کسی کو 2 ملی، کسی کو 3 ملی. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی ہم اللہ کے محبوب بندوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت یہ ہم جو مغرب پڑھتے ہیں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اس کی بولیے 3 پڑھتے ہیں نا، فرض کی بات کر رہا ہوں، 3 پڑھتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے 4 رکعت نماز نیتی تھی، شکرانے کے طور پر نیت یہ کی 4 رکعت، مگر بیماری تھی، کمزوری تھی، آپ 3 پڑھ کے بیٹھ گئے، 4 رکعتیں ادا نہیں کر سکے. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تیری امت میں میرے محبوب بندے عزیر کی سنت کو پورا کیا جائے گا. اس نے بھی 3 پڑھی تھی، تیری امت بھی قیامت تک 3 ہی پڑھتی رہے گی. ساری نمازوں کا یہی حال ہے. اچھا میں اب آگے بڑھ رہا ہوں تو فرمایا یہ ایک ہو گئی، پہلی بات یہ ہو گئی. فرمایا بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ کی امت میں یہ وہ طریقہ رائج کر دیا کہ یاد منائی جائے، ہر سال یاد منائی جائے، ہر سال یاد منائی جائے. قرآن تو لیلۃ القدر میں 1 مرتبہ اترا، مگر جب بھی 27 رمضان آتی ہے تو ساری رات قرآن کے نزول کی یاد منائی جاتی ہے. جمعہ ہے، یاد منائی جاتی ہے. اچھا اب ہم نے طواف کر لیا، طواف سے ہم آگے ذرا چلے. فرمایا حجر اسود کو چومو. کیوں چومے؟ جواب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا، اور دیا بھی بخاری میں. ان سے پوچھا آپ
آپ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چوم رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں یہ پتھر ہے، اگرچہ جنت کا پتھر ہے، یہ مجھے فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا، میں اور تو کچھ نہیں جانتا. مسلم کی حدیث 1220. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا. میں تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اونچا بولیے، میں ان کی ادا کو ان کی یاد منا رہا ہوں، ان کو دیکھا تھا بس میں. اور آپ اندازہ کریں قیامت تک مصطفیٰ کی شریعت میں پابند کر دیا گیا، جو چوم لے گا ہونٹوں سے سارے گناہ کھینچ لے گا، جو چوم نہیں سکتا دور سے حجر اسود کو استلام کر لے گا، اشارہ کر لے گا. فرمایا یہ اس کے ہاتھوں سے اس کے سارے گناہوں کو کھینچ لے گا. قربان جاؤں یہ احکام ان کے لیے تھے. فرمایا نہیں، ان کے لیے نہیں ہے. قیامت تک بھی جو میرے محبوب کی سنت کو ادا کرتا رہے گا، قیامت تک بھی جو میرے محبوب کی ادا کو ادا کرتا رہے گا، خواہ چوم کر یا استلام کر کے، اللہ اس کو گناہوں سے مکمل پاک اور صاف کرتا ہے. آگے پہنچے مقام ابراہیم پر. مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے. ماشاءاللہ ذرا بولیے. 5 منٹ ہے میرے پاس اور میں بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہیں. حالانکہ ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پتھروں پر گزری، مگر کسی پتھر پر نشان نہیں لگا. یہ نشان اس پتھر پر لگا جب اللہ نے پوچھا اے ابراہیم تو نے میرا گھر بنایا ہے، بتا مزدوری کیا چاہیے، بتا مزدوری کیا چاہیے. عرض کیا باری تعالیٰ کچھ نہیں چاہتا، ایک چیز چاہتا ہوں. قرآن جواب دے رہا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. میں اور کچھ نہیں چاہتا، ایک چاہتا ہوں، وہ نبی آخر الزمان آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں اس نبی کو میری اولاد میں پیدا فرما دے. ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ رسول پیارا نا، وہ مجھے دے دے، میری اولاد میں سے دے دے. جس لمحے یہ دعا مانگی، مزدوری مانگی، اسی لمحے آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر پر لگ گئے. مصطفیٰ کے میلاد کی دعا، مصطفیٰ کے میلاد کہتے ہیں پیدا ہونا، عربی میں پیدا ہونے کی دعا جس پتھر پر کھڑے ہو کے مانگی، اس پتھر پر قدموں کے نشان لگ گئے. اچھا نشان لگ گئے تو آپ نے وہاں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب طواف کر لو تو طواف کرنے کے بعد وہ پتھر جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے ہیں نا، وہاں تم سب نے آ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. باری تعالیٰ ساری عمر پتھروں سے دور کرتا رہا ہے، یہاں خود کہہ رہا ہے پتھر کے پاس آ کے عبادت کرو. بولیے ساری زندگی پتھروں سے دور کیا یا نہیں ہے؟ بھئی کعبے کو 360 پتھروں کے بت تھے، ان سے پاک کیا، ادھر پتھر کے قریب کر رہے. فرمایا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مقام پر میرے پیارے محبوب، میرے پیارے خلیل ابراہیم نے نماز پڑھی ہے، ادھر تم ابراہیم کی ادا کو ادا کرو گے، میں تمہاری عبادت کو قبول کر لوں گا. اب اندازہ کر یاد بنائی جا رہی ہے. ہر حاجی جاتا ہے اور جا کر وہاں، ہر عمرہ کرنے والا جاتا ہے اور وہاں جا کے یاد کو مناتا ہے. چشمے اور بھی تھے، کشمیر میں بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں، پورے پاکستان، سوئٹزرلینڈ اور دنیا کے ملکوں میں چشمے موجود ہیں. فرمایا وہ ہوں گے، مگر یہ جو چشمہ ہے آب زمزم کا، اس کا تعلق کسی عام سے نہیں ہے، میرے محبوب اسماعیل سے ہے. اس والے چشمے کو نسبت ہو گئی ہے میرے، بولیے میرے اسماعیل سے نسبت ہو گئی ہے. بس آپ نے اس نسبت کا حیا کرنا ہے. باری تعالیٰ کے محبوب نے تو فرمایا بیٹھ کے پانی پینا ہے، اسی کو کھڑے ہو کے کیوں پینا ہے؟ فرمایا یہ عام نہیں ہے،
اس کا تعلق میرے اسماعیل سے ہے. فرمایا تم نے آنا ہے. اسماعیل نے بھی پانی پیا تھا اسی چشمے سے, تم سب بھی پانی پیو گے. کیوں پیے؟ اور بھی تو ہے. فرمایا یہ عام نہیں رہا, اس کا تعلق اسماعیل سے ہو گیا. تم اسماعیل کے پانی پینے کی یاد کو مناؤ گے. اس پانی کو پینے سے پہلے جو دعا کرو گے اللہ اس دعا کو بھی قبول کرے گا. جو بیماری ہوگی اللہ اس کا بھی خاتمہ کر دے گا. اب یہ کوئی میں قصے کہانی نہیں سنا رہا, میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. فرمایا جو پیے, جو دعا مانگو گی اس کو پینے سے پہلے, پینا بھی کھڑے ہو کر ہے. سائنس آج کہتی ہے کیوں کھڑے ہو کے پینا ہے. فرمایا جب کھڑے ہو کے تو پانی پیتا ہے نا, سائنس کہتی ہے کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو جلدی پانی پوری باڈی میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس پانی میں اللہ نے کچھ خاص انگریڈینٹس ایسے رکھے ہیں, کچھ ایسی خاص کوالٹیز رکھی ہیں کہ جو آپ کے خون میں شامل ہو کر عام پانی کے مقابلے میں زیادہ طاقت بھی دیتا ہے اور صحت بھی عطا کرتا ہے. ہم آگے بڑھے, ہم نے آگے بڑھ کر پھر ہم صفا اور مروہ میں گئے اور وہاں جا کر ہم نے کتنے چکر لگائے؟ بولیے بولیے 7 چکر. 3.5 میل سفر طے کیا. 3.5 میل کیوں کرے؟ تو میں کیوں نہیں پوچھنا بھئی, وہ تو حضرت حاجرہ تھیں, وہ دوڑی پانی کی تلاش میں. آج تو حاجی صاحب کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے. پھر کیوں دوڑے ہیں؟ کیوں دوڑے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ ایک ہی ہے, بس آپ نے یاد منانی ہے. بولیے کیا منانی ہے؟ یاد منانی ہے. میں آپ کو اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ یہ جو ہر سال یاد منائی جاتی ہے محرم کی, کربلا کا واقعہ تو ہو گیا. یہ جو ہر سال یاد منائی جاتی ہے شب برات کی, یہ جو ہر سال یاد منائی جاتی ہے میلاد کی, یہ جو ہر سال یاد منائی جاتی ہے لیلۃ القدر کی, یہ یادیں منانے کا کانسیپٹ کتنا زیادہ ہے دین میں. فرمایا تمہیں پانی نہیں چاہیے, پانی تو چاہیے تھا حضرت حاجرہ کو, تو آج ہم کیوں دوڑے؟ فرمایا تم یاد مناؤ گے جو انعامات میں نے حاجرہ پر کیے تھے اس کی خیرات میں اپنے بندوں کو کیا تھا. یاد آپ نے منا لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئے تھے شیطان, اور اب تو وہاں پر پڑے اسی جگہ پر پلر بنے ہوئے ہیں, کوئی شیطان اب نظر تو بولی آتا ہے ہمیں نظر, جو منع کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں, شیطان تو نظر نہیں آتا. وہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نظر آیا تھا, انہوں نے اٹھا کے پتھر مارے تھے, 70 پتھر مارے, اٹھایا مارے. اچھا 3 دفعہ نظر آیا, 3 دفعہ مارے, 3 دن مارے. ہم آج کیوں ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہمارے تو اندر بھی ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا, ارد گرد ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا. فرمایا یہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, ادھر اسماعیل اور ابراہیم کو نظر آئے تھے, انہوں نے ایک مرتبہ شیطان کو پتھر مارا, اب تم بھی یہاں آ کے ذرا پتھر مارتے ہوئے ساتھ یہ بھی دھیان کرنا کہ میرا اصل دشمن یہ ہے جو مجھے پاکستان میں ملاوٹ سے دور نہیں ہونے دیتا, یہ وہ جو مجھ سے 2 نمبری کرواتا ہے. ساتھ آپ نے یہ سوچنا ہے, ساتھ آپ نے پتھر مارتے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل کی ادا کو ادا کرنا ہے. ادھر تم ادا کرو گے, ادھر ان کی صفات کی خیرات میں رب تمہیں عطا فرما دوں گا. آخری بات, گئے جا کے ہم نے قربانی کی اور جانور پر ہم نے چھری پھیری. کیوں چھری پھیرے؟ فرمایا یہ جانور پر چھری نہیں ہے, یہ وہ نفسانی خواہشات پر چھری ہے. کس پر چھری ہے؟ نفسانی خواہشات پر, جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی, بے روی کی طرف مائل کرتی, بے حیائی کی طرف مائل کرتی, گناہ کی لذت دیتی, عبادت کی لذت سے دور کرتی. فرمایا ادھر تم جانور پر چھری پھیرو, ساتھ دھیان کرو کہ میرا نفس وہ نفس ہمارا بن چکا ہے, وہ نفس میرا وہ سارے کا سارا دنیاوی خواہشات کا وہ ایک بڑا گندا پوائنٹ بن چکا ہے جو مجھے ہدایت کی طرف لے کر نہیں جاتا. فرمایا ادھر تم جانور کے گلے پر چھری پھیرو گے, ادھر نفسانی خواہشات پہ چھری پھرتا ہوا محسوس کرو گے, ادھر ساتھ آمنہ کے لال کی سنت ادا کرو گے, ادھر تم ادائیں ادا کرتے جاؤ گے, ان اداؤں والوں کی صفات بھی خیرات ادا کروں گا, اپنی رضا کی خیرات بھی ادا کروں گا. تو دوستو یہ ساری عبادتیں حج کی
اور سارے اعمال حج کے یہ یاد منائی جاتی ہے اللہ کے محبوب بندوں کی، تاکہ ان محبوب بندوں کی یاد بھی تازہ رہے، ان کی تعلیمات بھی تازہ رہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں ان کے اسوہ کو داخل کر سکیں۔ اللہ رب العزت ان نیک بندوں کی صفات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔